اب تو سمجھیں جنگ بہت ہی آسان کر دی اسٹیٹمنٹ کے بعد. اگست ستمبر اس کا ہائی ٹائم ہے. قدرتی آفات بھی ہماری نومبر تک سیٹ. اگست ہو گیا، ستمبر ہو گیا، آگے یہ جنگ کہیں نہ کہیں آن اینڈ آف یوں ہی چلے گی. اب مطلب یہ رکے گی نہیں. اصل جنگ ہی امریکہ اور رشیا کی ہے. یہ تو بےچارے وہ سلاد ہیں جو پس رہے ہیں درمیان میں، یورپ بھی اور یہ سارے جو ہیں. ٹیپیکل ڈیٹس ہیں وہ 1 سے 7 ستمبر کے چاند گرہن سے لے کے آگے تک کی بڑی کریٹیکل ڈیٹس ہوں گی. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف اسٹرالوجر. اس ٹائم اگر میں پاکستان کے نمبر 1 اسٹرالوجر کی بات کروں تو ہائی ریٹڈ اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب جا رہے ہیں. آپ کی پریڈکشن، آپ کی کیلکولیشن روز بہ روز قدرتی آفات کے والے سے ہو. بلکہ ایک صاحب تھے، ان کا شکریہ، انہوں نے ساری اسامہ صاحب کی کمنٹس میں پریڈکشن لکھی ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اسامہ صاحب نے پریڈکشنیں کی ہیں، لوگوں کو بتایا. یہ صاحب تھے، انہوں نے آئی تھنک ایلف کے نام سے آئی ڈی ہے، میں نے نوٹ کیا تھا. انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنا پیار کرتے ہیں، فینز ہیں اور بہت پیار دیتے ہیں اسامہ صاحب کو لوگ. آج 19 اگست 2025 بروز منگل ہے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں آج پریڈکشن بھی ہوگی اور آپ لوگوں کو کوشش کریں گے تحفہ دینے کی بھی. اسامہ صاحب ہم سے تحفہ بھی لیں گے اور خبریں میں آپ کو پہلے دیتا ہوں. اچھا جی، کچھ دنوں سے انڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو بارڈر ایکشن ٹیم ہے وہ انڈیا کی جو فوجیں ہیں اس پر حملہ کر رہی ہے، اس کو مار رہی ہے. یہ انڈین جو ہے میڈیا بتا رہا ہے. پہلے دہشت گرد افغانستان، جو سامہ صاحب نے بتایا تھا یہ دہشت گرد آپس میں لڑیں گے. آپ کو کل میں نے خبر دی تھی کہ افغانستان میں دہشت گرد آپس میں ڈرون کے ساتھ لڑ پڑے. اب بی ایل اے والی سائڈ پہ بھی ان کو جو ڈرون پرووائڈ کیے جا رہے ہیں ان کی آپس میں نہیں بن رہی، جذباتی لوگ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ڈرون مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور پاکستان کا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے فائدہ ہو رہا ہے آرمی کا. یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں دہشت گرد. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانی دہشت گرد ہیں جو سامہ صاحب نے کہا تھا آپ کو کہ یہ ان کو بھگائیں گے وہاں سے، کہ ہماری زمین کو چھوڑو. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اسرائیل نے دوبارہ سے غزہ سٹی پر اٹیک جو ہے ناظرین سٹارٹ کر دیا ہے، اور آسٹریلیا کے ساتھ ان کے ویزے کے معاملات بھی بڑے. ان کے ہائی آفیشلز کو اسرائیل نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آسٹریلیا اور اسرائیل کے تعلقات میں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے. اچھا جی، چائنا کا جو فورن منسٹر ہے، یہ سامہ صاحب سے امپورٹنٹ ہے، اس پہ پریڈکشن لیں گے. چائنا کا فورن منسٹر انڈیا دلی فورن منسٹر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، لیکن وہاں پہ ملاقات اس کے کرانے کے بجائے نریندر مودی سے کرائی جا رہی ہے کہ جی تعلقات کی بہتری کے لیے تعلقوں کے. اب چائنا کے ساتھ تعلقات انڈیا اپنے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا جی، اور اب وہاں جانا اور چائنا میں جو سمٹ ہو رہا ہے اس میں بھی کبھی زندگی میں مودی نہیں گیا، اب جانے کو تیار ہو گیا کہ جی ہم تو چائنا اور ہم بھائی بھائی ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا جی، جب ٹرمپ اور پیوٹن کی آپس میں جو ان کا سیز فائر میں ملاقات ہوئی تو پیوٹن نے مودی کو کال کی اور کہا کہ جو آپ ٹرمپ کے خلاف کر رہے ہیں نا بہترین جا رہے ہیں، آپ ہم سے تیل لیتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیوٹن یہاں پر کیا کر رہا ہے یہ بھی سامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے. اچھا جی، رشیا نے یوکرین پر سب سے بڑا حملہ کیا، اور یہ اتنا بڑا حملہ کیا تھا کہ ڈرون رشیا نے یوکرین پر مارے. اور یہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کے بعد صلح کی جو بات کی گئی اس کے بعد پیوٹن نے سب سے بڑا جو ہے وہ حملہ کیا. اب 3 ملکوں نے رشیا کے خلاف، فرانس، جرمنی اور یوکے جو کہ نیٹو کے اہم رکن ہیں، اپنی فوجیں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جو سامہ صاحب نے پریڈکشن دی تھی کہ نیٹو آپ کو آگے نظر آئے گا، اب یہ جو 3 ممالک ہیں یہ اب فوجیں اتارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اچھا جی، زیلنسکی جو ہے وہ ٹرمپ سے ملنے واشنگٹن ڈی سی پہنچ رہا ہے. اور پہلے جب ٹرمپ نے ملاقات کی تھی تو اس کو بڑا گندا کیا گیا تھا، اس پہ انگلی اٹھائی گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کہا تھا تم کیا ڈریسنگ کرتے ہو، ڈریسنگ پہ بڑا خلاف ہے کہ تم بلیک شرٹ پہن کے صرف آ جاتے ہو، ویل ڈریس ہو کے آیا کرو. اس پر بھی تنقید کی گئی جس وجہ سے بےزتی کر کے اس کو باہر نکالا گیا. اچھا جی، سٹی کارکیف ہے جو یوکرین کی سٹی ہے، وہاں پر رشیا کا بہت بڑا جو اٹیک کا میں بتا رہا تھا، وہاں پر اور کافی درجنوں کے حساب سے لوگ اس میں عام جو شہری ہیں وہ مارے گئے. ایران بول رہا ہے کہ ہم پر بھی کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. ایران میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل یا دوسرے ممالک کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کے سوالات ہیں خوابوں کے حوالے سے، وہ بھی ہم کوشش کریں گے اسامہ صاحب سے لیں. اور السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انڈیا کی جو اس ٹائم بڑھتی قربتیں ہیں چائنا کے ساتھ، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ جب پاکستان انڈیا جنگ ہو تو چائنا کو تھوڑا سا اپنے حق میں
نیوٹرل کیا جائے اور اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ جو ان کا سٹانس ہے دہشت گردی کو لے کے کشمیر میں جو بنایا ہوا ایک وہ سٹیج ہے اس پہ، جبکہ اس میں چائنا جو ہے ڈے ون سے پاکستان کے ساتھ ہے اور وہ بہت زیادہ اس کی ٹائز جو ہیں پاکستان میں گوادر پورٹ ہو، سی پیک ہو، شاہراہ قراقرم کا بنانا ہو، یہ سب کچھ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، تو اس لیے بہت آسان نہیں ہوگا انڈین حکومت کے لیے چائنا کو اپنی طرف مولڈ کرنا اس وقت جب اس کے اپنے بھی وہ ایشوز چل رہے ہوں، ٹیریٹوریل ایشوز چل رہے ہوں چائنا کے ساتھ. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ ان کی کوشش ہے، اور ان کی ڈپلومیسی کی جو ٹارگیٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان چائنا کو کسی طریقے دور کیا جائے. سیکنڈلی اس دوری کے پیچھے جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو بروکن پاکستان انڈیا کو چاہیے تاکہ اسرائیل پاکستان سے گزرتے ہوئے ایران اور یہ ساری بیلٹ اور ایران کی رجیم چینج بھی اسی لیے چاہیے تاکہ ون روڈ ون بیلٹ اور اس طریقے کی ایک کہانی جو ہے انڈیا ٹو وہ ساری ہوتی ہوئی آگے تک جائے. اور اس منصوبے کے لیے ان کو پاکستان اپنی مرضی کا پاکستان علیحدہ سے ٹکڑوں میں پاکستان چاہیے. ایران میں بھی حکومت جو ہے اسلامی حکومت کا خاتمہ چاہیے. یہ بیسیکلی اسرائیل جو اس علاقے میں امریکہ کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ساری اس کی پلاننگز ہیں بیسیکلی اس خطے میں اجاداداری کی. اور اب تک کی اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے انڈین ڈپلومیسی میں وہ بھی یہی شو کر رہا ہے کہ میں بڑا چودھری ہوں تو میں تمہیں ڈرون دوں، میں تمہیں ٹیکنالوجیاں دوں، مطلب ایک اپنے اپر ہینڈ شو کرنا تاکہ ذہنی طور پہ ارد گرد جو ملک اس کے قریب ہوتے ہیں کم از کم وہ اس کے انفلوئنس میں آ جائیں، اس کی چودراہٹ کے انفلوئنس میں آ جائیں. جبکہ پاکستان خود بذات خود فارم ہی عسکری انداز سے ہوا ہے. ٹھیک ہے ہم اس کے کچھ پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں جس میں فوج کی مداخلت سیاست میں اور اس طریقے کی باتیں پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن اس کا دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بیسیکلی ایک عسکری ملک بن گیا ہے، مطلب ایک کینٹ کی طرح ہی ڈیزائن ہوا ہے. تو اب اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کسی کے بھی سامنے جھکنے والا نہیں ہے عسکری طور پہ، بے شک وہ اسرائیل ہو بے شک انڈیا ہو، بلکہ دونوں مل کے ہی آئے اور جو سارا رویہ ہو. تو اس لیے یہ ایک مس کیلکولیشن ہے جو دنیا کو اچھے سے اس کو ریڈ نہیں کر پا رہی کہ یہ تو ہے ہی ایک جیسے کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا ملک ہر موقع پہ ہر طرف ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں ان کا ہونا اور ان کی جو گرپ ہے یا جس طریقے سے بھی وہ چلا رہے ہیں اب تک ملک کو، تو ڈیفینیٹلی یہ کینٹ ہے بیسیکلی. اور اس کے اندر جو امریکہ نے رشیا توڑنے کے لیے جو اسلامک فرقے بنا کے ایسے فرقوں کا استعمال کیا گیا جن کو مذہب کو موڑا جا سکے اپنی مرضی سے، وہابیزم کو جس طریقے سے امریکہ نے پروموٹ کروایا، پھر فتووں کے ذریعے افغان جہاد کو وہ جیسے کہتے ہیں کہ بڑھایا اور رشیا کو ٹف ٹائم دیا اور بعد میں. تو یہ ساری کہانی ہے بیسیکلی کہ جس وجہ سے پاکستان کو اتنا ترنے والا نہیں ہے. آج بلکہ ایک بڑی نئی بات نکلی، بلکہ جو ہمارے انڈین اسٹرالوجرز فیلو دیکھ رہے ہیں یا جو ہم باقی سارے پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ ہم سب اسٹرالوجرز پاکستان کے اور انڈیا کے ٹکڑے دیکھ رہے تھے اور انڈین پاکستان کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، پاکستان والے انڈیا کے ٹکڑے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اپنے اپنے ٹکڑے تو دونوں نہیں دیکھ سکتے، مطلب کائنڈ آف اپنے کنٹری میں بیٹھ کے پریڈکشنز اس طرح کی نہیں دے سکتے. اس میں ایک نیا آج ٹوسٹ آیا ہے کہ پاکستان میں 12 صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ 12 صوبے بنانے کی بات جو ہے یہ بڑی خوش آئند بھی اور حیران کن بھی ہے. مطلب یہ اب تک کی 1.5-2 سالوں میں میرے حساب سے سب سے پازیٹیو بات ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ واقعی اگر ستاروں میں یا جو چالوں میں پاکستان کے ٹکڑے یا یہ جو جیسے کہتے ہیں کہ بٹنا لکھا تھا تو وہ 12 صوبوں کی صورت میں ہو جائے تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا ریدر دین وہ ٹکڑے جو ہم جنگ کے صورت میں دیکھ رہے تھے. مطلب عمل تو
اس کی ڈیسینٹرلائز ہونے کا ہے نا، تو اگر 12 صوبے بنا دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، مینجمنٹ کے حساب سے بہت اچھا ہوگا، لوگ ترقی کریں گے، چھوٹے مائکرو لیول پہ مینیج کرنا آسان ہوگا صوبوں کو، اور وفاق سارا کچھ مطلب وفاق کمزور ہو کے نیچے صوبے اپنے مزید اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ وہ اچھے سے مینیج ہوں۔ مطلب ایک وزیر اعلیٰ کہاں کہاں جا سکتا ہے، 114 ضلع پنجاب کے ہیں، اگر اس میں ہی 5-6 صوبے بنے ہوئے تو ہر 6 وزیر اعلیٰ اپنے اپنی گلیوں میں پھریں گے اور کوئی ٹارگیٹس اور مینجمنٹ آسان ہوگی۔ ایک تو یہ خوشائند بات ہے جو ہم ٹکڑوں کے حساب میں آپ کو دیتے ہیں جواب میں کہ جو دیکھ رہے تھے وہ اس طریقے کی تھی۔ ہاں اب آپ لوگ انڈیا کے اس طرح کوئی نئے صوبے بنواتے ہیں یا نئی کوئی اور کرتے ہیں معاملات، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ جی سر کوشچن میرا یہ تھا کہ کل خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ انڈیا اپنے بارڈر والی سائٹ پر، راجستھان والی سائٹ پر، مختلف سائٹ پر اپنے میزائلز اور وہ ٹینکس وغیرہ لے کر آیا ہے، اور یہ کھڑے ہوئے ہیں اس طرح کے، مطلب کہ خبریں بھی آ رہی تھیں لیکن اس پہ تصدیق نہیں تھی، تو میں نے اس وجہ سے یہ خبر ایڈ نہیں کی، لیکن یہ خبر کہیں نہ کہیں 2-3 لوگوں نے باتیں اس پر کی کہ یہ وہ جو راجستھان والی بارڈر ہے اس سائٹ پر اس طرح کی ایکٹیویٹی انڈیا کر رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کوئی جھڑپ یا کوئی ایل او سی پہ یہ اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کبھی بھی ہو سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب دیکھیں دو باتیں سمجھ لیں، جب مودی نے یہ کہا نا کہ اب کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ اس کو ہم وار تصور کریں گے، اور جہاں بھی وہ اس کو اٹیک کو آنسر کیا جائے گا ملک میں گھس کے، اس کو پراکسی نہیں کرنے والے کو کنسیڈر کریں گے یا وار سمجھا جائے گا، تو اب تو بہت آسان ہے، کوئی بھی دنیا کا ملک جو پاکستان انڈیا کی جنگ کرانے میں اسرائیل ہی بے شک خوش ہے تو وہ ایک ادھر کوئی انسیڈنٹ کروائے اور ہم دونوں لڑ پڑے۔ بہت آسان ہے اب تو سمجھیں جنگ بہت ہی آسان کر دی اسٹیٹمنٹ کے بعد۔ یا پھر اب مودی کیا کرے گا، مطلب مثال کے طور پہ سیم ٹائم پہ اسرائیل موساد کہیں بھی ڈیزائن کر کے 5 دھماکے کرا دیں انڈیا میں، سیم یہ حماس ٹائپ ہی تھا پہلگام، ایگزیکٹلی اسرائیل مائنڈ سیٹ کا وہ تھا اٹیک، جیسا حماس سے انہوں نے ادھر کروایا پلان۔ اب لوگ سمجھ لگتے ہیں کہ بھئی وہ حماس کو ڈائریکٹ تھوڑی السلام علیکم آپ یوں کرو، او بھائی یہ تہ در تہ اسٹریٹجیز، مطلب ایک بندہ، اس بندے کے پیچھے ایک بندہ، اس کے پیچھے ایک بندہ، یہ اتنی تہوں میں یہ ساری ایجنسیاں کام کرتی ہیں، اور لوگوں کو ہر کسی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے میں تو وطن کے لیے کر رہا ہوں، میں تو کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ رزلٹ ملتے ہیں آپس میں کہ یہ کہانی کدھر چلے گی۔ جیسے مودی اب مثال کے طور پہ کتنا غلط پھنس گیا، وہ کہہ کے کہ جی اب دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوگا تو ہم سیدھا اپنے حملہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مرضی کوئی حملہ کرے تم پہ کوئی دہشت گرد، مثال کے طور پہ اسرائیل جیسی اس ٹائم سب سے زیادہ چاہتا ہے پاکستان انڈیا کی جنگ، تو وہ 2-4 حملے کروائے اور آپ ہماری جنگ شروع ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے اگر نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ ٹھیک ہے، پھنس گئے نا، بالکل پھنسا صحیح۔ تو اسی طریقے سے جو حماس اٹیک اور پہلگام ایک ہی طرح کے ڈیزائن تھے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اگست ستمبر اس کا ہائی ٹائم ہے، قدرتی آفات بھی ہماری نومبر تک، سیٹرن جب تک راہو کو الٹا گھومتے ہوئے ایکویریس کی طرف امپیکٹ ڈالے گا، قدرتی آفات تو اپنی جگہ چل ہی رہی ہیں، لیکن آپ لوگ جو اصل چیز بھول رہے ہیں کہ مارس ورگو سے سیدھا سیٹرن کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ابھی دن کریٹیکل رہیں گے۔ اچھا اس کے بعد جو انڈیا کی اپنی مارس کی دشا چل پڑی وہ اس کو جنگ کی طرف بتا رہی ہے، پھر پاکستان کی اپنی جو صورتحال ہے وہ بھی سیم ایگزیکٹلی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگست ہو گیا، ستمبر ہو گیا، آگے یہ جنگ کہیں نہ کہیں آن اینڈ آف یوں ہی چلے گی، اب مطلب یہ رکے گی نہیں۔ سر اب آپ 3 ممالک بھی دیکھ لینا، وہ یو کے، فرانس، جرمنی، نیٹو، آپ نے کہا تھا اٹیک کرے گا، اچھا اتارنے کی باتیں ہو رہی۔ اس طرف یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں پیوٹن 3 باتیں مانگتا ہے۔ پیوٹن کہتا ہے کہ میری جو ہمسایہ ہے مطلب یوکرائن جو نیبرہڈ ہے اس کو نیٹو میں شامل نہ کرو، دوسرا جو میرے علاقے جس پہ تنازعات تھے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے ان کو رشیا کے ساتھ شامل کرو، تیسرا یوکرائن کو کوئی فوجی مدد دے کے اس کے اندر اپنی اس کی ملٹری، اس کے اندر لیبز، اس کے اندر اسلحے، اس کے اندر میزائل، ایسی کوئی ٹیکنالوجیاں اور یہ تجربے ادھر نہ کرو، اس میں اس کو مدد نہ کرو، بس یہ 3 نام کام نہ کرو تو بس ٹھیک ہے، جنگ ختم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورا یورپ یوکرائن ہی کے سر سے گزر کے یہ جنگ چاہتا ہے،
کہ اب مسئلہ دیکھیں، مرے یوکرائنی یا رشین، دل ٹھنڈا یورپ کا ہو رہا ہے کہ ہم کمزور کر رہے ہیں رشیا کو یوکرائن سے لڑا کے، اب پیچھے سے اپنے پر توڑ لیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ ان کی آبادیاں تو اتنی ہیں نہیں. یوکرائن ایک بہت بڑا رقبے کے حساب سے بھی تھا، فوج کے حساب سے بھی تھا، اس لیے انہوں نے اس کو جھونکا ہے پہلے، تاکہ رشیا تھوڑا سا تھکے، وہ جیسے کہتے ہیں نا تھک جائے، تھوڑا سا کم ہو جائے. اور بھی انہوں نے EU میں جو ملک شامل کیے ہیں، 1992 کے ان کا معاہدہ تھا رشیا اور امریکہ کا کہ آپ نیٹو کو، میرے قریب ممالک کو، ان کو نیٹو میں شامل نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اس کو بریک کیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں کے وہ حال تو ساروں نے دیکھ لیا ماضی میں، تو یہ بند ہونے کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ اب بند ہو، کیونکہ وہ اپنی تائیں جو غداریاں ہونی تھی یا جو سب ہونا تھا وہ بھی ہو چکا ہے. اور پیوٹن اب اتنا مسالہ، اتنا بجٹ، اتنا نقصان کرنے کے بعد بس ٹرمپ نے کہہ دیا جنگ بند کر دو، تو جنگ بند کر دے. مطلب اس کا سب سے بڑا اٹیک کیا ہے. اصل جنگ ہی امریکہ اور رشیا کی ہے. یہ تو بےچارے وہ سلاد ہیں جو پس رہے ہیں درمیان میں، یورپ بھی اور یہ سارے جو ہیں. تو اب اصل بات پہ آئیں کہ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی معاملہ ان کا سیٹل نہیں ہونا، بلکہ اس میں شدت آئے گی اور بہت زیادہ شدت آئے گی. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا لوگوں کو سیکھنا ہے، پاکستانیوں کو بھی، انڈینز کو بھی، جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، کہ اب یوکرائن کا ویسے پیسے دیتے تو کتنا مشکل تھا یوکرائن کو غلام بنانا. ایک اچھا بڑا ملک چل رہا ہو، اس کو قرضہ دینا ہو تو وہ قرضہ لے کے چلو جی واپس کرے گا، فل فلج ہاتھ میں نہیں آئے گا. اب لیکن جب وہ یوکرائن کا ایک صدر ہے جو سمجھو کہ وہ نہیں ہے، ووٹنگ سے نہیں ہے اس ٹائم، وہ مارشل لا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پبلک کا نہیں، اسی لیے اس کی بےزتی کر دیتے ہیں ایسے جیسے چائے والے کی کر دیں کوئی. تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگوں کا نمائندہ نہیں ہے، انہی کا بنایا ہوا پپیٹ ہے. تیسرا وہ کام کیا کر رہا ہے کہ وہ جنگ میں مسالہ ڈال ڈال کے جو قرضے لے رہا ہے یورپ سے اور امریکہ سے، قرضئی تو یوکرائن ہی ہو رہا ہے. زیلنسکی تو پھر اڑ جائے گا یا مر جائے گا یا کسی اس میں نکل جائے گا. قرضئی تو یوکرائن کو کر دی ہے اس جنگ نے. اچھا، اب قرضئی یوکرائن سالوں تک اس امریکن اور ان کے انفلوئنس سے نہیں نکل پائے گا. اس کو پہلے تو صرف ویسے فنانشل مدد چاہیے تھی اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے، اب اس کو تو جینے کے لیے روٹی بھی سے لے کے ہر چیز پہ ان کا ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح ملک غلام کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ انہوں نے اب سمجھو یوکرائن پورے کا پورا اپنا غلام بنا لیا، اپنا ڈیپینڈنٹ. اب زیلنسکی کے دانت نکل رہے ہیں، پھیکا آج ٹیبل پہ بیٹھا، بہت شکریہ بہت شکریہ. اس دن کیسے تیڑ پیڑ کر رہا تھا جب غصے میں آ گیا تھا ادھر ٹرمپ کے ساتھ. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یہ پوری فلیٹ ہو گئی یوکرائن. اسی انداز سے انہوں نے پاکستان، انڈیا کو، سارے ملکوں کو جنگیں کرا کے ان کو بھوک نچا کے اور اس کے بعد وہ کرنا ہوتا ہے. چوتھا جو اسرائیل کا وہ ہے، وہ غزہ پہ پورا قبضے کا پلان ہے، وہ پورا قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، اور غزہ کا حال دکھا کے پوری دنیا کی اپنے لوگوں کی توجہ کو اپنی حکومتوں سے ہٹانا مقصد ہے. جی مطلب آپ کی سائیکی پتہ کیا ہے؟ ہیومن سائیکی ہے کہ اب ایک کوئی انڈین، امریکن یا یہ یورپین جب سارا دن غزہ کے بھوکے اور لائنوں میں لگے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لاشیں دیکھ رہا ہے اور بمب دیکھ رہا ہے، تو اس ٹائم اس کو اپنی جو مہنگائی ہے، جو اپنی ملک کی اس کی بربادی ہے، وہ کم لگے گی. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس ٹائم یہ لوگ غزہ وار سے اور ان وار سے جو امریکہ کو، امریکنز کو دل کو تسلی دیے ہوئے کہ بھائی دیکھو یہ ہوتا ہے، تم تو بہت اچھے ہو. حالانکہ وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اکانومی ان کی خراب ہو رہی ہے، قرضوں میں پسے پڑے ہیں، حال برے ہیں اکانومیز کے، لیکن یہ وار دکھا دکھا کے اپنی عوام کو شانت کیا ہوا ہے کہ بھائی شانت رہو. دیکھو وہ یہ ہوتا ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی یہ پوری دنیا کی حکومتیں اس وار سے انجوائے کر رہی ہیں، ورنہ لوگ اب تک نکل آتے. لوگ اسی چکر میں شکر کر رہے ہیں کہ ہم غزہ نہیں ہیں، ہر کوئی یہ سوچ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ورنہ یہ جتنی بھی موومنٹس ہیں یورپ میں اب تک اٹھ جاتی. یوکرائن رشیا وار کی وجہ سے ان کے ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی. ٹھیک ہے تو اس لیے جو ٹیپیکل ڈیٹس ہیں وہ 1 سے
7 सितंबर के चांद गिरन से लेके आगे तक की बड़ी क्रिटिकल डेट्स होंगी। ठीक हो गया, 7 सितंबर तक क्रिटिकल डेट्स हैं। समर साहब ने एक और 7 प्रेडिक्शन, सितंबर से उससे 2-3 दिन पहले से और 15 तक, ये 10 तक तो कम से कम ये दिन काफी क्रिटिकल होंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मेरा 4 साल का बेटा, एक 4 साल का, एक 3 साल का है, वो भी आपके प्रोग्राम देखता है और आपको बाय नेम भी जानता है। ये कमेंट था। और एक लोग हैं कुछ, वो कह रहे हैं कि तस्बीह के हवाले से बता दें कि इस टाइम में कौन सी अपनी सेफ्टी के लिए, शील्ड प्रोटेक्शन के लिए क्या तस्बीह पढ़नी चाहिए डेली बेसिस पे, ये सर से पूछे। एक अच्छा कमेंट था। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ठीक है। अच्छा सर, उसके अलावा जो है, इसकी कसरत के करें तमाम के तमाम लोग। और ज्यादातर ये होता है कि जिंदगी बदलें। कई लोग अभी अगले दिन, वो मैं देख रहा था मैसेज एक कोई, कि जी कोई जिंदगी हालात खराब है, जिंदगी बदले कैसे। 70 मरतबा आयतुल कुर्सी शुरू कर दें डेली। ये अमल जिसने भी किया अब तक, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आप लोगों ने नीचे भी देखा होगा। और जो हमारे हिंदू फैलो देख रहे हैं, उनको हालात ठीक करने हैं तो उनको खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खुशबू बहुत ज़्यादा, लौंग चबाने की, इलायची चबाने की आदत डाल दें, खुशबू का इस्तेमाल करें। और शादीशुदा है तो अपनी बेगम का ख्याल रखें, उसको कोई ना कोई गिफ्टिंग करते रहें। और अच्छा इसी तरीके से जो डेली नहाएं, साल्ट बाथ लें। ठीक है। अच्छा सर, सामन साहब, परसों ख्वाब में मैंने देखा कि अर्थक्वेक आता है रावलपिंडी में बहुत ज्यादा, मगर जमीन में सुराख नहीं हुआ। फलक पूछिएगा सर से। जमीन में सुराख नहीं हुआ तो लाजमी होना होता है अर्थक्वेक पे सुराख क्या। तो अर्थक्वेक आया बड़ा हैवी किस्म का। देखें, इस्लामाबाद तो टेरिटरी अर्थक्वेक्स की है, और आगे अभी हम इससे कोई बाहर नहीं आ गए। ये कितने जिल्जिलों के झटके आए हैं, तो इस ख्वाब से मुराद ये भी है कि इसमें मजीद अभी आने के चांसेस होंगे। ठीक है सर, कुछ लोग ना रिस्क के हवाले से वजीफा मांगते हैं, रिजक के हवाले से दे दें, मुख्तलिफ हालात बदलने, वो भी यही आयतल कुर्सी का करें। ये कमेंट्स भी आ रहे हैं। अच्छा देखें, एक तो समझ लें, आयतुल कुर्सी का तो तमाम चीज़ों के लिए सुपर ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की कोई बड़े अरसे से वजीफे या नहीं कबूल हो रहे ना, तो वो बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के 2 नफल उनको हदिया करे। मतलब ये 2 नफल मैं पढ़ता हूँ और उनको इसाले सवाब करता हूँ। और साथ जो अव्वल वक्त की नमाज पढ़े, नमाज यानी कि लेट ना करे, और अस्तगफिरुल्लाह की कसरत कर दे। और खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, डेली नहाए, खुशबू का इस्तेमाल। और कपड़े जो हैं वो बड़े अच्छे पहने, मतलब साफ सुथरे। और बेशक आप गरीब हैं, जो भी हैं, हालात ख़राब हैं, कपड़े सही पहने। कपड़ों पे अगर आपके वट आए हुए और कपड़े आपने धुले हुए ना पहने, या फटे हुए को पैबंद लगा के पहन रहे हुए, तो समझे आप अपना काम खराब। और बेगम या मियाँ बीवी हैं तो अपने मामलात को तमीज़ के दायरे में ले जाएं, अदब करें एक दूसरे का, शोर घर से ख़त्म करें। तो फिर ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे, इन्हीं इन्हीं चीज़ों से 100% ठीक हो जाएंगे। और ठीक है। साथ फिर अगर 70 बार आयतुल कुर्सी का वजीफा करेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। ठीक है। दुआए काब क्यों जरूरी है जब 4 कुल कुरान में है? पहली बात तो ये है कि ये बड़ा गलत, ये तोहफा ही लें। फिर आज तोहफा यही है कि ये पुराने यहूदियों का, और पुराने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो लोग उस वक्त इनके मुखालफीन थे या दुश्मन थे, वो इनको नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी इनके दिमाग पे, कभी इनको दीवाना, कभी इनको नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमारे मुंह में खाक, जादू ज़दा, जिन ज़दा, ये सारा कुछ उनकी थ्योरीज और आइडियोलॉजीज हैं। और आप इतने ही सियाने और साइंसदान हैं, तो ज़रा कुल औज़ु बिरब्बिन नास का क्या मतलब है? ए लोगो या ए मोहम्मद? मुझे बताए ना, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का क्या मतलब है? ए लोगो। अच्छा, और इसी तरह चारों कुल जो है, कुल या अय्युहल काफिरून। ठीक है जी। अच्छा, कुरान समझने के लिए आया है। इट्स अ लैंग्वेज इन बिटवीन यू एंड योर गॉड। कि क्या कहा है उसको समझो, उस समझ के अंदर बात है। उस तर्जमे में आपके लिए एक इंस्पिरेशन है।
اسی طریقے سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ جادو ہو سکتا ہے نہ جادو ہوا. یہ سب جیسے دشمنوں کے غلط عقیدے ڈالے ہوئے ہیں مسلمانوں کی روایتوں میں، جو اتنی روایتیں گھڑی گئی ہیں. کوئی آئے صورت کا ترجمہ نہیں بنتا کہ اس میں کہا ہو کہ اے نبی آپ پہ جادو ہوا یا کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں. اور مخاطب لوگ ہو رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، ناس، مومنون بھی نہیں، مسلمون بھی نہیں. ٹھیک ہے، انسانوں سے خطاب ہے، یعنی کہ اس میں تو تمام انسان، ہندو، کرسچن، ایوری ون، قل اعوذ برب الناس. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو اتنے سائنسدان بنتے ہیں نا، وہ صرف اگر چلو چاروں کل پڑھ لیتے ہیں، یہ جس بھی بندے نے کیا اس کے لیے اگر تو چاہتا ہے علمی طور پہ اس بات کو پرکھنا نیتن، تو پھر وہ دعائے کعب جو ہے ریکارڈنگ چلائے اور پڑھ کے دکھائے 70 دفعہ، اس سے پڑھی جاتی ہے کہ نہیں. سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لازمی یہ بندہ خود بھی ہانٹیڈ ہوگا، پکی بات ہے. شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مخالف کوئی ایسا عمل ہو جس سے اس کو پرابلم ہو. یہ تو عمل وہ ہے جو ہم نے اپنے ہندو فیلوز کو بھی کہا کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگیاں یا اپنے آپ پہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیوائن کنیکٹیوٹی کو یا اس کو، تو آپ اپنے اوپر چلا کے ہمیں بھیجیں. آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، اس آواز کو، اس دعا کو اپنے اوپر چلائیں اور دیکھیں، ہمیں بلکہ فیڈ بیک دیں. اچھا ٹھیک سر، ہے. اور ایک جی جی تو اس لیے جی یہ تحفہ یہ ہے کہ یہ قل اعوذ برب الناس اور جو فلق اور ناس، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. جہاں قریب شیطان نہیں جا سکتا، جادو کے لیے شیطانوں کا آنا بہت ضروری ہے جسم کے پاس، جسم کے اندر، جسم کی طرف آتے جنات ہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتوں کے حصار تھے، وہ بھلا کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ یہ ساری فضول باتیں ہیں، صرف کثر اور وہ تکثیر کرنے کی باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ تو ادھر کے اس وقت کے جادوگروں کو ہرا دے اور وہ عصا صرف، اور ادھر امام الانبیاء، کائنات کی سب سے تمام انبیاء کے سردار پہ جادو کرا دیتے ہیں یہ لوگ. تو یہ پھر مسلمان ہیں، یہ کون ہے؟ یہ تو اپنے عقیدے میچ کریں جا کے کہ ان کا عقیدہ کس سے میچ کر رہا ہے، یہودیوں سے کر رہا ہے یا اسلام مخالفوں سے، کن سے کر رہا ہے ان کا عقیدہ میچ. ٹھیک ہے. اچھا سر، جاپان کا بتا دیں، جاپان چھوڑ دیں، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جاپان، یہ اب جنگ شروع ہوگی تو جاپان ڈیفینیٹلی امریکہ کا اڈا ہے، اور جاپان کے نصیب میں دوبارہ، پہلے جنگ آئی تھی تو اب پھر بھی 80 ایئرز بعد سائیکل بنا ہوگا. اور قدرتی آفات کے لیے بھی یہ سائٹ جو ہے ابھی پانی شانی اور سارے معاملات کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ باقی یہ ہے کہ دنیا اب ساری کی ساری کوئی انسیف ہے. ہم کیا کہیں کون سا سیف ہے کون سا نہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں صبح و شام آنے کی عادت ڈالیں. بالکل سر، بہت اللہ تعالیٰ شکریہ. کی پناہ کا طریقہ سمپل سا ہے کہ ایک، صاف ستھرے رہنا، صفائی نصف ایمان ہے. ڈیلی نہانے کی عادت ڈالیں، اپنے جسم کی صفائی رکھیں، غیر ضروری بالوں کو صاف رکھیں، اپنی خوشبوؤں کا استعمال بہت زیادہ کریں، اول وقت کی نماز پڑھیں، آیت الکرسی کا عمل کریں، دعائے کعب کا عمل کریں. جیسے وہ حضرت فرما رہے تھے، کوئی ادھر جن کا بھی کمنٹ تھا کہ جی چاروں کل کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بنے گا، اور دین کو سیکھنے کی طرف آئیں. دین سیکھنے مطلب آپ، اچھا مثال کے طور پہ بھی میں بولوں، آپ سننا ہی نہیں چاہتے مجھے، تو کیا ضرورت ہے؟ پھر کیسے تعلق بنے گا؟ سنو گے تو تعلق بنے گا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ کبھی سوچا ہے بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سنو گے نہیں تو تعلق کیسے بنے گا؟ مطلب اللہ کا کلام ہے، اللہ نے آپ سے بات کی ہے، آپ چاہتے ہیں میں سنوں ہی نہ، پڑھی جاؤں، بس رٹے ماری جاؤں؟ نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرو، 2 آیتیں پڑھو، سمجھو، اس کو سمجھنے کی طرف جاؤ. اس کی برکت ہی زیادہ ہے. انڈرسٹینڈنگ کی چیز ہے، وہ عمل کی چیز ہے. قرآن کو گھول کے پینے کی چیز نہیں ہے. اور دعائیں مانگنے سے تعلق رکھتی ہیں، مانگنے سے تعلق بنتا ہے. تو اس لیے جب دعائے کعب کی جب بات کرتے ہیں تو وہ دعا ہے، اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام شر سے، اور اس سے تعلق بنتا ہے. بلکہ ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ دعائے کعب کا جو آپ نے عمل بتایا نا، وہ سننے سے ہی وامٹ ہو گئی 2 سے 3 دفعہ. وہ کافی اس میں کیسز میرے پاس آتے ہیں، جسم سے نکل کے چیزیں بھاگتی ہیں، فوراً طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، سب کچھ. تو وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے نہیں پڑھی جا رہی تو منہ میں لونگ رکھے، گلاب کا منہ پہ، سر پہ شاور کرنا شروع کر دے، یا زیتون یوں انگلیوں پہ لگا کے ناک کان میں چہرے پہ مل لے، تو پھر بھی دعا آرام سے پڑھی جائے گی وہ. سر اور یہ جو چاروں کل والا سائنسدان ہے نا، یہ پڑھ کے دیکھے کہ پڑھی جاتی ہے کہ نہیں.
ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور بھی بہت کمنٹس ہیں فینس کے لیے, ایک میسج, بہت پیار کرتے ہیں, نیچے کمنٹس کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, پتہ نہیں سب سے کہاں پہلے سے لوگ آپ کو دعائیں دے تو دیں. ہاں فینس کے لیے ایک ایکسرسائز بھی ہے. سب سے پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چلیں ہم محنت کرتے ہیں, آپ تھوڑی سی تحرک کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہماری ہمت بڑھاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اگر اپنی زندگیوں سے وقت نکال کے ٹائم دے رہے ہیں تو آپ لوگ بھی آگے سے ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں, اپریسیشن دیتے ہیں, اور تعریف سے رشتہ یا چیزیں بنتی ہیں, بڑھتی بھی ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ویڈیو 20-25 ہزار پہ جاتی ہے, یہ لائک پہ کلک کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ یہ کون ہے جو ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے, جو ویڈیو کو دیکھتا کیوں ہے اگر پسند نہیں ہے؟ مجھے بھی اس پہ تھوڑی سی آپ لوگ نیچے کمنٹس میں ڈیبیٹ شروع کریں تاکہ تھوڑا سا ہمیں یہ پتا چلے کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دیکھتے کیوں ہیں. اگر دیکھتے ہیں تو ایک انگلی ٹچ کرنے میں, چلو کمنٹ والوں کو تو ہم نہیں کہتے کہ جی آپ لازمی کمنٹ کریں, لیکن آپ کی لائک پہ کلک کرنے پہ کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا بھی ریٹرن واپس نہیں کر سکتے کہ آپ نے 20-25 منٹ آپ کے لیے کوئی بولا ہے. آپ کے اگر تو کام کا نہیں ہے تو پھر تو ادھر آپ کا کام ہی نہیں ہے, آپ آؤ ہی نہ, آپ کسی اور جہاں بہتر سمجھتے ہو وہ ویڈیو دیکھو, کوکنگ کی دیکھو, کوئی اور انٹرسٹ ہے واٹس ایور. لیکن اگر آپ دیکھتے ہو اور ریگولر 20-25-30 ہزار بندہ دیکھتا ہے تو انگلی لائک پہ کلک کرتے ہوئے کیا جاتا ہے؟ مطلب بالکل. شیطان اتنا روکے جا رہا ہے ہماری قوت عمل کو, تحرک کو, کہ بس ہم یوں ہیں کہ دیکھے جا رہے ہیں. مطلب اگر پسند نہیں ہے تو ٹھیک دیکھو نا, اگر پسند ہے تو لائک پہ کلک بھی کرو. یا اس کی کوئی اور تھیوری ہے تو نیچے تھوڑی سی نا میری جو ایکٹیو سارے فینز ہیں جو نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں اس پہ کہ یہ آخر کیا سائیکی ہے, کیونکہ یہ کل سے میرے دماغ میں گھوم رہی ہے تھیوری, اور میں اس کو سمجھنے کی اب کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیا کہانی ہے کہ 30 ہزار بندہ دیکھے اور انگلی لگاتے اور لائک پہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی سامع صاحب کے ساتھ, نئی پریڈکشن آپ کے تحفوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, فیڈ بیک ضرور دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.